اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب آپ آدھی آیت پڑھیں گے تو اس میں تو مراد یہ ہے کہ آپ نماز کے قریب بھی نہ جائیے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، لیکن آدھا علم جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے۔ علم وہی کامیاب ہے، علم وہی نفع بخشتا ہے جو مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے جو آدھے علم والے لوگ ہیں وہ دنیا میں زیادہ فساد برپا کرتے ہیں۔ تو آیت کو اگر آپ آدھا پڑھیں گے تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لیکن کب نہ جاؤ؟ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ سکر کہتے ہیں نشے کو، تم نشے کی حالت میں ہو۔ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس آیت کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ مفتی صاحب قرآن کریم کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے کہا ہے جب نماز کے قریب جانا ہے یا نماز پڑھنی ہے تو اس وقت شراب نہیں پینی، اس کے علاوہ پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ نشہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر شراب کا ابتدائی حکم بیان کیا جا رہا ہے، نشے کا ابتدائی حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں کیا تھا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے حبیب یہ آپ سے خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے اس میں تمہارے لیے بڑا گناہ بھی ہے اور وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی ہے۔ یہ ابتدائی حکم تھا شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى صدق الله مولانا العظیم۔ آیت نمبر سورہ نساء کی 43 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب آپ آدھی آیت پڑھیں گے تو اس میں تو مراد یہ ہے کہ آپ نماز کے قریب بھی نہ جائیے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، لیکن آدھا علم جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے۔ علم وہی کامیاب ہے، علم وہی نفع بخشتا ہے جو مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے جو آدھے علم والے لوگ ہیں وہ دنیا میں زیادہ فساد برپا کرتے ہیں۔ تو آیت کو اگر آپ آدھا پڑھیں گے تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لیکن کب نہ جاؤ؟ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ سکر کہتے ہیں نشے کو، اور سکران کی جو جمع آئی ہے وہ آئی ہے سکارا، یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے شراب کی حرمت سے پہلے، خمر کی حرمت سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس آیت کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ مفتی صاحب قرآن کریم کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے کہا ہے جب نماز کے قریب جانا ہے یا نماز پڑھنی ہے تو اس وقت شراب نہیں پینی، اس کے علاوہ پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ نشہ کر سکتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے جب شراب حرام ہوئی ہے، آیت نمبر 90 اور 91 میں سورہ مائدہ میں۔ ابھی چھٹا پارہ آئے گا، آپ ساتویں پارے کے پہلے رکوع میں پڑھیں گے آپ کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر شراب کی حرمت کو بیان کیا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر شراب کا ابتدائی حکم بیان کیا جا رہا ہے، نشے کا ابتدائی حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ میں کیا تھا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے حبیب یہ آپ سے خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے اس میں تمہارے لیے بڑا گناہ بھی ہے اور وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی ہے۔ یہ ابتدائی حکم تھا شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت رکھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس میں انوائٹڈ تھے، اور بھی صحابہ کرام انوائٹڈ تھے۔ تو شراب کا دور چلا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں نے شراب پی، اور پینے کے بعد ایک شخص کو امام بنا دیا گیا۔ اس شخص نے نماز مغرب پڑھائی اور سورہ کافرون کی تلاوت کی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ تو جہاں جہاں لا ہے وہ تمام جگہ سے لا ختم کر دیا، أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ تو کیا ہو گیا؟ اس کا معنی ہی بالکل بدل گئے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جب یہ معاملہ ہوا کہ نماز کے اندر نشے کی حالت میں قرآن کو ہی بدل کر پڑھ دیا گیا، تو اس صورت کے اندر اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو،
یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ جب آدمی نشے میں ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک روایت ملتی ہے جس پر کافی گفتگو کی گئی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب دعوت ہوئی تو نماز پڑھانے والے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تھے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھائی۔ اب اس روایت کو ابن جریر نے بھی لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، امام ترمذی نے اپنی ترمذی میں بھی لکھا ہے، امام ابو داؤد نے بھی سنن میں لکھا ہے۔ یہ 4 کتابیں بڑی مستند ہیں جس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کہ حضرت علی نے نماز پڑھائی نشے کی حالت میں، حالانکہ شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے حضرت علی نماز پڑھانے والے تھے۔ لیکن ہمیں اس روایت سے یہ اختلاف ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بچپن سے آپ تربیت میں، آپ کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ کا معنی وہ شخص جس کے چہرے کو اللہ نے عزت دی ہو، جس کے چہرے پر اللہ نے کرم کیا۔ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ کہ آپ نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ تو یہ روایت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے درست نہیں ہمارے نزدیک، اس لیے کہ اس روایت کے اندر جب آپ اس کی سند کو دیکھتے ہیں تو اس کی سند کے اندر ایک راوی آپ کو ملتا ہے، جو راوی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا ناسبی اور خارجی ہے۔ تو اس بندے کی روایت کی وجہ سے ہم اس روایت کو قبول نہیں کرتے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اور امام حاکم نے شپوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں یہی روایت نقل کی، اور آپ نے فرمایا اس کے اندر کہ عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کی، اور حضرت علی روایت کر رہے ہیں۔ امام حاکم نے شپوری جو روایت لے کر آئے اس میں حضرت علی راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ہماری دعوت کی اور ہم سب وہاں موجود تھے، اور کسی اور شخص نے نماز پڑھائی اور اس شخص نے لا کو چھوڑ دیا۔ لیکن بعد کے اندر جو دیگر سند سے جو روایت آئی ہے اس میں کسی ایک ناسبی اور خارجی راوی نے حضرت علی کے نام کو پٹ کر دیا، حالانکہ شراب کی حرمت سے پہلے شراب پینا حرام نہیں تھا۔ کوئی بھی صحابی اگر شراب پی رہے ہیں شراب کے حرام ہونے سے پہلے تو جائز ہے، لیکن کم از کم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کیونکہ خود حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہیں، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی بات بڑی بعید ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ حضرت علی کا ایک قول ملتا ہے کہ اگر کسی زمین پر شراب کا پانی گر جائے، شراب گر جائے، اور اس پر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس زمین پر فصل اگ پڑے، اور فصل جو ہے وہ گھاس نکالے اور اس گھاس کو جو ہے ایک بکری کھا لے، فرماتے ہیں اس بکری کا دودھ بھی علی نہ پینے کا گوارا نہیں کرتا۔ یعنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب سے ایسی نفرت فرماتے ہیں۔ یہ جو آج کل علی ڈے کے نام پر، محرم کے نام پر یہ موالی سارے نعرہ حیدری علی علی کرتے رہتے ہیں اور ان کو عطا پتہ نہیں ہوتا، نشے کے عالم میں کرتے ہیں۔ حضرت علی کو دیکھیے، حضرت علی فرما رہے ہیں شراب گرے زمین پر اس سے فصل پیدا ہو، فصل گھاس اگائے، گھاس بکری کھائے، بکری دودھ دے، تو میں اس کے دودھ سے بھی احتیاط کروں۔ یہ حضرت علی کا تقوی ہے۔ تو یہ موالی جو حضرت علی کا نام لیں، علی ڈے پر 21 رمضان ہو یا 13 رجب ہو یا پھر محرم کے ایام ہو یا تعزیے نکالیں اور پینا پلانا جاری رکھیں، تو یہ علی والے کہاں ہو سکتے ہیں؟ علی والا تو وہ ہے جو نشے سے دور رہتا ہے، نمازی پرہیزی آدمی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک راوی اور ہیں عطا بن صائب جو اس روایت کے اندر ہیں، ابتدائی عمر کے اندر ان سے بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا ہے، لیکن عمر کے آخری حصے کے اندر وہ ذہنی طور پر انہیں بھولنے کی عادت پیدا ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے بہت سی چیزوں میں وہ خلط ملط کر دیتے، مکس کر دیتے تھے۔ تو وہ راوی بھی اس میں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس راوی نے پڑھائی کسی اور نے ہو، لیکن عمر کے آخری حصے میں وہ معاملہ خلط سے ملط ہو گیا۔ تو ایک راوی جو ہے وہ تو خارجی و ناسبی ہے، دوسرے راوی کے بارے میں بھی یہ کہ ان کو اختلاط ذہن پیدا ہو گیا تھا۔ تو اس لیے اس روایت کے حوالے سے ہم اس کے تحت جن مفسرین نے اس روایت کو لکھا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے شراب پی کر نماز پڑھائی، ہم اس روایت کو قبول نہیں کرتے۔ تو آپ کا کبھی اتفاق ہو کوئی کتاب پڑھنے کا، کسی کا بیان سننے کا، اور وہ یہاں پر آپ کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی کا نام کہے، تو میں نے اس لیے اس کی وضاحت کی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس روایت کی کیا حیثیت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چنیدہ لوگ تھے، اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے،
ان سے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایسی باتیں منقول نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والوں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور نہ تم حالت جنب میں نماز کے قریب جاؤ۔ حالت جنب کیا ہوتی ہے؟ ناپاکی کی حالت۔ ویسے تو جنب کا معنی ہوتا ہے اجنبی، دور ہو جانا کسی چیز سے، تو جنبی اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی طہارت سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا ولا جنبن، اور حالت ناپاکی میں بھی نہ نماز کے قریب جاؤ نہ مسجد کے پاس جاؤ، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کرو، پاک ہو جاؤ، پھر نماز کے قریب جاؤ اور مسجد میں جاؤ۔ یہاں پر صلاۃ سے مراد نماز بھی ہے اور صلاۃ سے مراد موضع الصلاۃ بھی ہے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہے۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے الا عابری سبیل کا جو لفظ ہے اس کو آپ بعد میں لے جائیے، حتی تغتسلوا کا لفظ پہلے لے آئیے اور ترجمہ سمجھیے۔ اللہ کہہ رہا نماز کے قریب نہ جاؤ، ایک تو نشے کی حالت میں، دوسرا ہے کہ اگر تم ناپاکی کے عالم میں ہو، تم پر غسل فرض ہو گیا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی جب تک تم غسل نہ کر لو تو مسجد میں نہ جاؤ، جب تک تم غسل نہ کر لو اس وقت تک نماز نہ پڑھو۔ فرمایا کہ الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم رستہ عبور کرنے والے ہو۔ عابری سبیل، عابری سبیل سے مراد ایک روایت میں مسافر بھی ہے، اور عابری سبیل سے مراد جو ہے راستے سے گزرنے والا بھی۔ اب جو لوگ عابری سبیل سے مسافر مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو اور حالت سفر میں ہو اور تم غسل نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، اس سے مراد یہ۔ اور الا عابری سبیل سے کچھ علماء نے مراد یہ لیا ہے کہ انصاری صحابہ جو تھے، جو مدینے میں رہنے والے تھے، ان تمام کے جو دروازے تھے وہ مسجد نبوی میں کھلتے تھے، تو بعض اوقات ان کا غسل بھی نہیں ہوتا تھا اور انہیں جانا ہوتا تھا اور کوئی اور راستہ مسجد نبوی کے سوا کچھ نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا ولا جنبن، اور تم مسجد کے اندر نہ آؤ، نماز پڑھنے نہ آؤ جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو۔ یہاں تک کہ اگر وہ جو راستے سے تم اپنے گھر سے نکلتے ہو اور مسجد کو کراس کر کے تمہیں جانا پڑتا ہے، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم جو ہے وہ راستہ عبور کرنے والے ہو، اس سے مراد یہ ہے۔ تو یہاں پر جیسے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں یا پھر کوئی مسجد کے اندر ہے اور مسجد کے اندر اس کی آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگنے کے بعد اب جو ہے وہ آنکھ جب اس کی کھلتی ہے تو اس کو اثرات ایسے پائے جاتے ہیں کہ اس پر غسل فرض ہو چکا ہے، تو اب فوراً مسجد سے نکلنے کے لیے یقیناً جمپ مار کر تو مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، یقیناً گزرنے کے لیے تو مسجد کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ فرمایا حالت جنابت میں نہ مسجد میں جانا ہے نہ نماز سے قریب جانا ہے، لیکن الا عابری سبیل، یہاں تک کہ جو لوگ راستہ سے گزرنے والے ہوں وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس روایت کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آخری ایام میں کہ تمام لوگ جن کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں، تمام لوگ اپنے دروازے اس طرف سے بند کرتے ہیں سوائے ابو بکر کے۔ یہ حضرت ابو بکر کی خلافت پر دلیل بھی ہے کہ سب لوگ بند کر دیں، لیکن ابو بکر میرے بعد خلیفہ بنیں گے اور انہیں بار بار مسجد میں آنا ہوگا نماز پڑھانے کے لیے، تو سوائے ابو بکر کے جن جن لوگوں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں وہ لوگ یہاں سے بند کر دیں، کہیں اور سے دروازہ نکال لیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، اور یا تم میں سے کوئی آیا ہو غائط سے، غائط کہتے ہیں نشیبی زمین کو، یعنی جو نیچے والی زمین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نشیبی علاقہ۔ او جاء احد منکم من الغائط، اب لفظی ترجمہ تو نشیبی زمین، اب نشیبی زمین سے مراد کیا؟ ڈاؤن ٹاؤن۔ اب اللہ کے اس سے مراد یہ کہ کوئی ڈاؤن ٹاؤن سے آیا ہو، یعنی جو چیز ڈاؤن میں ہو اس کو نشیبی زمین کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد، کیونکہ اگر کوئی گرامر کو لے کر اور کوئی ڈکشنری کو لے کر قرآن کو سمجھنا چاہے گا تو سمجھے گا نہیں، بلکہ الٹا معاملہ کر دے گا، کیونکہ قرآن کو سمجھنا ہے صحابہ سے، قرآن کو سمجھنا ہے رسول اللہ سے۔
اب آیت تو کہہ رہی او جاء احد منکم من الغائط، جو آیا ہو ڈاؤن ٹاؤن سے، جو آیا ہو نیچے والے علاقے سے، لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ اس زمانے میں لوگ جاتے تھے کھیتوں میں اور لوگ اپنے رفع حاجت کیا کرتے تھے ایسی زمین پر جو ڈھلان والی ہوتی تھی، تو وہ جو اپنے رفع حاجت کرتے تھے وہ ڈھلان والی زمین پر کرتے تھے، اس لیے قرآن نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص آیا ہو نیچے والی زمین سے، نشیبی علاقے سے، ڈاؤن ٹاؤن سے، تو اللہ فرما رہا ہے او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے چھوا ہو عورتوں کو، چھونے سے مراد یہاں پر مباشرت ہے، جماع ہے، فزیکل ریلیشن ہے، اور فرمایا یہ سارے کام کرنے کے بعد یا کسی کے ساتھ ایک معاملہ پیش آئے، فلم تجدوا ماء، اور اگر وہ پانی نہ پائے، مریض ہو، سفر میں ہو، رفع حاجت سے فری ہوا ہو، یا پھر عورت کو چھوا ہو یعنی جمع کیا ہو، اور ان تمام کنڈیشنز میں پانی نہ پائے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو وہ یہ تیمم کرے پاک مٹی سے۔ تیمم کا معنی ہوتا ہے یممہ، تیمم مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، تو وہ ارادہ کرے معنی تیمم کرے صعیدا طیبا، ایک ہوتا ہے سعید سین سے، سعید معنی خوش بخت، لیکن یہ ہے صعیدن صاد سے، صعیدا طیبا۔ صعیدن کا معنی ہوتا ہے زمین کا چہرہ، یعنی زمین کا جو اپر لیول ہے، مٹی مراد نہیں ہے اس سے، زمین کا چہرہ یعنی کائنڈ آف ارتھ ہونا چاہیے، یعنی زمین کے اوپر کی جو جگہ ہے وہ اوپری سطح ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم میں سے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے وہ پاک مٹی سے، زمین کے چہرے سے جو پاک ہو، ناپاک زمین نہ ہو، اس سے تیمم کرے۔ کیسے کرے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، وہ مسح کرے اپنے چہرے کا، وایدیکم اور مسح کرے اپنے ہاتھوں کا۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے زمین دیکھی، کائنڈ آف ارتھ ہونا چاہیے، ٹائل ہو گئے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ مٹی ہو وہاں پر۔ صعیدن نے کہہ دیا زمین کا فیس، اب جو ٹائل ہے وہ بھی زمین کا فیس، زمین کی قسم میں سے ہے، پتھر ہے وہ بھی زمین کی قسم میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی ٹیبل پر کچھ تھوڑی بہت گرد ہے تو وہ مٹی ہو گئی، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر کے اس پہ یوں کر کے مارنا ہے، مارنے کے بعد اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو اس کو جھاڑ دینا، کیونکہ اصل مقصود مٹی منہ پہ لگانا نہیں ہے، بلکہ زمین کی جنس سے آپ کو ہاتھ مارنا ہے، ہاتھ مارنے کے بعد اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے اچھی طریقے سے۔ فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے کا مسح کر لیا، آپ نے ایک ایک جگہ کا اچھی طرح مسح کر لیا۔ مسح کرنے کے بعد اب جب آپ چہرے سے فارغ ہو گئے دوبارہ ہاتھ مارے آپ اس جگہ پر، دوبارہ ہاتھ مارنے کے بعد اب آپ نے کیا کیا؟ اپنے وایدیکم، اللہ نے کیا کہا؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اب آپ نے کیا کیا؟ یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کا مسح کر لیا۔ جب مسح کر لیا دونوں ہاتھوں کا، آپ کا تیمم ہو گیا، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اب کیا معاملہ ہے؟ اب ایک طرح بہت اچھی بات لکھی ایک مفسر نے کہ یہ ہاتھ مارنا اور مٹی بھی نہیں لگ رہی ہے اور یہ پھیرنا کیا ہے؟ تو طہارت تو ایک ذہنی طور پر جو پانی سے طہارت ملتی وہ تو نہیں ہو رہی، تو اللہ نے حکم دیا کیوں ہے؟ اللہ نے حکم اس لیے دیا ہے تاکہ آدمی کو پتہ ہو کہ نماز پڑھنی ہے تو پاکی کا ایک پروسیس ہے، اس کے طریقے سے پڑھنی ہے، چاہے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینے پانی اویلیبل نہ ہو، ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں پانی ہو ہی نہیں، لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز جب بھی پڑھنے آنا ہے تو ایک پروسیس سے گزر کے آنا ہے۔ تو اب پانی نہیں ہے تو اللہ نے سائیکولوجیکل اس کو یہ بات سمجھائی ہے کہ نماز کے لیے کچھ نہ کچھ پروسیس کرنا ہے، طہارت کے لیے کچھ نہ کچھ پروسیس کرنا ہے، تاکہ طہارت کے پروسیس کی اس کی عادت رہے۔ کیونکہ اگر اللہ یہ کہہ دیتا پانی نہیں ہو تو ایسے ہی پڑھ لو نماز، اور آدمی 2-3 مہینے تک ایسے ہی نماز پڑھ لیتا بغیر کسی پروسیس کو کیے، تو وضو کی اور غسل کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے آدمی کی نظر۔ پھر جب پانی ہوتا بھی تو وہ کہتا ہے یار وضو کی آ جاتا ہے، غسل کی کیا آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے سائیکولوجیکل یعنی آدمی کے نفسیات کے طور پر فرمایا کہ اگر پانی نہیں ہے تو یہ پروسیس آدمی جب کرے گا 5 ٹائم تیمم کرنا تو اس کو پتا ہے کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں جب بھی کھڑے ہو کے پڑھنی ہے تو ایسا ہی نہیں کھڑے ہونا ہے بلکہ ایک پروسیس کے تحت جانا ہے۔ تو یہ ایک پریکٹسنگ ہے۔ تو یہ شریعت نے اس لیے لازم کیا ہے کہ بعض اوقات کسی مجبوری کی وجہ سے
آدمی اگر کسی لحاظ سے کوئی عمل نہیں کر پا رہا تو اللہ اس سے چھوٹا عمل اس لیے دے دیتا ہے تاکہ آدمی پریکٹسنگ رہے. جس طرح نماز ہے, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو. اگر تم گاڑی روک کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو سواری میں پڑھو. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اور اس کو نماز معاف کر دی جائے تو پھر 4 5 6 مہینے بعد جب وہ بیڈ سے اٹھے گا تو اس کی عادت ختم ہو جائے گی. تو اللہ چاہ رہا ہے کہ جو احکام ہے شریعت کے وہ آدمی اس کا عادت بنی رہے, اور یہ چیزیں اس لیے بیان کی جاتی. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, پھر فرمایا کہ مسح کرو اپنے چہروں کا, اپنے ہاتھوں کا. ان اللہ کان عفوا غفورا, کہ بے شک اللہ تعالی عفو ہے. عفو یہاں پر کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے, غفورا ہے اور بخشنے والا ہے. اب یہاں پر جو مردہ ہے, یہاں میں تفصیل دے دوں اس کی. مردہ سے مراد کیا ہے؟ مردہ سے مراد وہ مریض ہے جس کو پانی نقصان دے. ایسا نہیں کہ یار مجھے تو شوگر ہے تو میں بھی تو مریض ہوں تو میں تیمم ہی کرتا ہوں. اس مرض سے مراد ہے وہ مرض جس سے میں پانی آپ استعمال کریں گے تو آپ ہلاکت میں پڑ جائیں گے. اس مرض میں آپ کو پانی استعمال نہیں کرنا. اور یہ فتویٰ دینا کہ سردی کی راتوں میں یا آدمی تھوڑا بہت بیمار ہے ٹھنڈا پانی سے ہی وضو کرے, یہ تقویٰ زیادہ, یہ تقویٰ نہیں ہے. بلکہ احادیث میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے 3 سے 4 روایتیں تبیان الفرقان میں نقل کی ہیں کہ کچھ لوگ تھے, ایک شخص کا سر پھٹ گیا, سر پھٹنے کے بعد اس پر احتلام بھی ہو گیا. تو اس شخص نے کہا کہ یار کیا میں تیمم کر لوں, کیا میرے لیے تیمم کرنا جائز ہے؟ کیونکہ میرا سر پھٹ گیا اور اب میں غسل کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا. تو 2 شخصوں نے اس کو جواب دیا کہ نہیں, تم پر تیمم کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے بلکہ تم غسل ہی کرو. اس شخص نے غسل کر لیا, غسل کیا تو مر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ بات پہنچی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اس کا سر پھٹ گیا تھا. اس نے پوچھا بھی مسئلہ کہ کیا میں تیمم کر لوں غسل کی جگہ, کیونکہ غسل مجھے نقصان دے گا. تو لوگوں نے اس کو مسئلہ یہ بیان کیا کہ نہیں, تم پر غسل کرنا ہی لازم ہے کیونکہ تم پر ناپاکی آ گئی ہے, تم تیمم نہیں کر سکتے. نبی کریم علیہ السلام ناراض ہوئے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں نے اس کو قتل کیا, اللہ انہیں قتل کرے, اللہ انہیں قتل کرے کہ اس کے لیے جائز تھا تیمم کرنا. تو اس لیے میرے دوستوں شریعت کے اندر اپنے دماغ کا تقویٰ نہیں رکھیں آپ. اللہ نے اجازت دی ہے تو میرے رب نے چھوٹ دی ہے وہ تقویٰ ہے. اپنے دماغ سے یہ نہ سوچیں کہ سختی یہ اسلام ہے, یہ ہندوازم نہیں ہے کہ اگر آپ نماز جو ہے وہ پنکھے سے الٹے لٹک کے پڑھیں گے تو اللہ زیادہ راضی ہوگا. میرے رب نے جو آپ کو آسانیاں دی ہیں اس آسانیوں کو اویل کریں. تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ہارڈ شپ کتنی لے رہے ہیں, تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ آپ رب کی رضا پہ کتنے راضی ہیں. تقویٰ یہ ہے, تقویٰ دل کے چیزوں کا نام ہے. اللہ کیا کہ میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں, اللہ کو یہ پسند نہیں کہ بندہ مشکل میں آئے. تو تم کیوں یہ سمجھتے ہو کہ تم مشکل میں آؤ گے تو اللہ راضی ہوگا؟ ارے تم آسانی کے ساتھ اور دل سے جو کام کرو گے اللہ اس سے راضی ہوگا. تو اب یہاں پر فرمایا مردہ سے مراد کیا ہے؟ وہ مرض جس کے اندر آدمی کو نقصان کا خطرہ. یہاں پر یہ بھی مراد نہیں ہے کہ آدمی کو یہ یقین ہو کہ اگر میں نے پانی استعمال کیا تو میں مر جاؤں گا. مرنے کا معاملہ ہو نہیں, کیونکہ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا کہ تمہیں اگر یہ خوف ہو کہ تم مر جاؤ تو تیمم کرو. قرآن نے کہا اگر تم مریض ہو تو تیمم کرو. اس سے مراد یہ کہ اگر تمہیں معلوم ہے کہ تم نے پانی استعمال کیا تو تمہارا مرض بڑھے گا, تمہیں یقین بھی ہونا چاہیے. اگر تمہیں یقین ہو کہ تمہارا مرض پانی کے استعمال سے بڑھے گا تو تم اس کے بدل میں کیا کر سکتے ہو؟ تیمم کر سکتے ہو. اللہ او اعلیٰ سفر, یا سفر میں ہو, سفر کے اندر آدمی ہے پانی نہیں ہے, یا تھوڑا سا ایک کین پڑا پینے کا, اب ایک آدمی کہہ رہا نہیں بھائی مجھے اب پانی کی شدت ہے, قلت ہے, بچے بھی سب ساتھ ہیں. اب وضو کیا اور پانی آپ کو پتا ملے گا نہیں, اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بھوک و پیاس کی شدت آ جائے, کئی ایسی کنڈیشن آ جائے, پہاڑیوں پر آپ پہنچے ہوئے ہیں, پانی اب ایک بندہ کہ نہیں مجھے تو وضو کرواؤ. بھائی پانی اتنا ہی پینے کا, ایک ہی بوتل بچی ہے جس میں ایک گھونٹ لیں گے, اور پتہ نہیں جیسے بعد اوقات ہائکنگ پر لوگ جاتے ہیں, اب ہائکنگ کر رہے ہیں, کلمبنگ کر رہے ہیں, راستہ بھول گئے, ایک ہی بوتل پانی کی پڑی ہوئی ہے. اب پانی راستہ کب ملے گا, پوری رات ہو سکتا ہے گزر جائے, ایک ہی بوتل پانی کی ہے. ایسی کنڈیشن میں اس سے وضو کریں گے آپ کہ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے؟ ایسی کنڈیشن میں اس کو پینے کے لیے رکھیں گے کیونکہ جان بچانے کے لیے,
اور آپ کیا کریں گے؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو پتا پانی تو ہے، آپ نے گوگل میپ پہ نکالا، گوگل میپ نے بتا دیا کہ فلاں جگہ ایک نہر ہے، ندی ہے، اس نہر کے اندر پانی ہے۔ اب آپ نے سوچا اس نہر کے اندر جانا چاہیے، اس ندی کے اندر جانا چاہیے، تو اب کیا ہوا؟ لیکن آپ کو پتا ہے کہ یار رات ہو گئی ہے اور یہ راستہ خطرناک ہے، اس کے اندر اینیملز بھی ہیں، میں راستے میں جاؤں گا میری جان کو خطرہ بھی ہے، اور میں اس راستے سے گزرا تو میرے لیے مسئلہ ہے، پانی ہے تھوڑی دور لیکن یہ جنگل کے اندر سے میں جاؤں گا تو میری جان کو خطرہ ہے۔ ایسی صورت کے اندر بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ او جاء احد منکم من الغائط، پیشاب وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں رفع حاجت کی، اس صورت کے اندر بھی تیمم کر سکتا ہے اگر پانی نہیں ہے۔ او لامستم النساء، او لامستم النساء کے اندر ہے خواتین کو ٹچ کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس مستم النساء سے مراد ہے عورتوں سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا، فزیکل ریلیشن قائم کرنا۔ فزیکل ریلیشن ہوگا تو جب جا کے بندہ ناپاک ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شوافع میں ہم سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا ہی اچھا ہو کہ ہم امام شافعی کی بھی بات کو لے لیں، امام اعظم کی بات کو بھی لے لیں۔ ہم نے کہا چاروں امام برحق ہیں، لیکن چاروں کو ایک ساتھ آپ عمل نہیں کر سکتے، ایک کو پکڑ لیجئے اس کے پیچھے پیچھے چلیے۔ کیوں؟ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے مراد لیتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا۔ ہاتھ اگر ملا لیا کسی عورت سے، اپنی بیوی تک کو چھو لیا، اس کے جسم پہ ہاتھ لگا لیا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ لگا لیا، اس کے چہرے پہ ہاتھ لگا لیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں فرمایا مستم النساء، اور تم عورتوں کو چھو۔ تو جب اللہ نے فرمایا چھو تو مطلب تم ناپاک ہو جائے، تو عورت کو ہاتھ بھی لگا لیا تو آدمی جو ہے وضو چلا گیا اس کا۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر عورت کو شہوت کے ساتھ چھوا تو تب تو جب وضو ٹوٹے گا، لیکن عورت کو شہوت کے ساتھ نہیں چھوا، ایسے ہی نارملی چھوا تو وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احناف میں، فرمایا عورت کو اگر شہوت کے ساتھ بھی چھوا لیکن انزال نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ مستم النساء سے مراد ہے مباشرت، مستم النساء سے مراد ہے وہ فزیکل کامل ریلیشن۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، تو اس صورت کے اندر ہمیں پتہ کیا چلا کہ شوافی کے اندر تو یہ کہ اگر کسی عورت کو چھو لیا، بیوی کو بھی چھو لیا، تو پھر بندہ گھر کے اندر 2-4 وضو خانے بنوا کے رکھے، قریب قریب جاتا رہے وضو کرتا رہے۔ اولا مستم النساء، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قول بھی ہمارے سر آنکھوں پر، ان کی تحقیق سر آنکھوں پر، وہ ہمارے امام ہیں، لیکن میں عرض ان کے لیے کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ چاروں اماموں کو مان لیں۔ آپ کو نالج نہیں ہے جب بھی آپ ایسی بات کر رہے ہیں، کیونکہ چاروں کو ایک ساتھ ان کی باتوں پر عمل کرنا مشکل ہے ایک آدمی کے لیے، اس لیے ایک امام کے پیچھے پیچھے ان کی تقلید کرتا جائے۔ فلم تجدوا ماء، اللہ نے فرمایا اور پھر یہ سارا معاملہ ہو تو تیمم کرو، پانی نہ پاؤ تو صعیداً طیباً، کس سے کرنا ہے؟ مٹی کے اور زمین کے چہرے سے، کائنڈ آف دا ارتھ۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پرس میں ایک ٹائل کا پتھر رکھ لے، اور اپنے پرس میں اپنی گاڑی میں ایک ٹائل کا پتھر رکھ لے، اور جب کبھی بھی اسے تیمم کی حاجت ہو اس ٹائل پر ہاتھ مارے، اور ٹائل پر ہاتھ مارنے کے بعد اس کے بعد کیا کرے؟ چہرے کا مسح کرے، پھر ٹائل پر ہاتھ مارے اور ہاتھوں کو مسح کر لے، اس کا تیمم ہو گیا۔ تو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں علماء کہ اپنے پاس ایک ٹائل کا پیس رکھ لیتے ہیں، کوئی مٹی کی قسم میں سے، زمین کی قسم میں سے کوئی بڑا سا ایک پتھر رکھ لیا، اس پتھر سے بھی آپ کا تیمم ہو سکتا ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مفسرین نے ایک اور بات لکھی، یہ آیت کب نازل ہوئی تیمم کی؟ فرمایا غزوہ بنی مستلق میں حضور علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ایک جگہ گم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار صحابہ ڈھونڈنے نکلے، یہاں تک کہ وہ نماز کا وقت آ گیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے ابو بکر آپ کی صاحبزادی کا ہار ہم ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس علاقے میں جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا پانی نہیں ہے، اور
نماز کا وقت جاتا جا رہا ہے، تو اب بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خیمے کی طرف آئے، دیکھا کہ حضور علیہ السلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ران مبارک پر سر رکھ کر آرام فرما رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، بڑے غصے میں تھے، اپنی صاحبزادی پر غصہ ہوئے کہ تمہارے ہار گمنے کی وجہ سے سب لوگ باہر وضو کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پانی ہے نہیں، نماز پڑھیں گے کیسے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے بہت ڈانٹا اور میری کونچھ میں اپنی 2-4 مرتبہ انگلیاں بھی ماری کہ تم ذمہ دار کی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کرو، تمہاری وجہ سے سب کھڑے ہوئے، اس طرح کی باتیں کی۔ اور فرماتی ہیں لیکن میں نے اپنے ہاتھ کو جنبش اس وجہ سے نہیں دی کہ حضور کی آنکھ نہ کھل جائے، حضور کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، اور مجھ سے میرے والد کچھ کہے بغیر باہر چلے گئے، یعنی زور سے بلند آواز سے نہ کہا کچھ کہ حضور کی آنکھ نہ کھل جائے۔ نبی کریم علیہ السلام پرسکون طریقے سے آرام کر رہے ہیں، حالانکہ نماز کے سب سے زیادہ چاہنے والے وقت پر کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابہ فکر میں ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام آرام کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا؟ حضور اس میں پوشیدہ حکمت کو جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوئے تو یہ معاملہ جب حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر وحی فرمائی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ جب تم پانی کو نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اور کیسے کرو؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا مسح کرو، اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ ابو اسید فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اے ابو بکر، تمہاری اور تمہاری اولاد کی یہ پہلی برکت نہیں ہے، اللہ نے کئی برکتیں آپ کی اولاد کو عطا فرمائی، یہ ابو بکر کی شان ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس ہار کے صدقے اللہ رب العزت نے اس امت کو تیمم کا حکم عطا فرمایا۔ ابو اسید فرماتے ہیں اس کے بعد جب قافلہ چلا اور اونٹنی اٹھائی گئی سیدہ عائشہ کی، اس اونٹنی کے نیچے وہ ہار رکھا ہوا تھا، تو اللہ نے چاہا کہ ہار گم کر کے مسلمانوں کو ایک آسانی دی جائے۔ تو اللہ نے جب بار بار کہتا نا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، تو میرے رب نے آسانی چاہی کہ ہار کو بھی خود گم کروا دیا اور اس پر آسانی کا حکم بھی نازل کروا دیا۔ کچھ لوگ یہاں پر بھی اس پوری روایت کے اندر احکام کو نہیں سمجھتے ہیں، اپنے غلط نظریوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو حضور بتا دیتے کہاں ہے ہار۔ اب بتائیے پوری روایت کا مزہ خراب کر دیا، کہاں روایت ہے، کون سا حکم ثابت ہو رہا ہے؟ حضرت ابو بکر کی اس میں شان بیان ہو رہی ہے، اللہ کی اس میں عظمت بیان ہو رہی ہے کہ آسانی کی، لیکن ان کی ٹانگ کہاں ٹوٹے گی؟ یہاں پر آ کے دیکھو حضور کو علم ہوتا تو حضور ہار کا بتا دیتے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے خدا کے بندے، اگر حضور ہار بتا دے تو تیمم کہاں سے آتا؟ تمہیں تیمم چاہیے یا ہار ملنے سے مقصد تھا؟ تمہیں تیمم کا حکم آسانی نہیں چاہیے دین میں؟ اللہ نے اس ہار کی وجہ سے آسانی عطا فرما دی۔ ہار گم ہو گیا تھا اور حضور فوراً کہتے تھے ہار وہ تو اونٹنی کے نیچے جا کے نکال لو۔ تو اگر یہ معاملہ ہو جاتا تو یہ وحی نازل ہوتی۔ تو رسول کریم علیہ السلام کو اگر اللہ رب العزت کسی معاملے پر کچھ لمحے کے لیے متوجہ نہ کرے تو اس میں میرے رب کی حکمت ہے، اور حضور علیہ السلام بھی کسی معاملے کو آگے اگر بیان نہ کریں تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے۔ جیسے کل مجھے کسی نے کلپ بھیجا، قریبی ہماری ایک مسجد کے اندر ایک جگہ خطاب کسی نے کیا، اس نے کہا نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے کسی نے پڑھا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی کریم علیہ السلام نماز کے بعد پیچھے مڑے اور پیچھے مڑ کر کہا تم میں سے کس نے یہ بات کہی؟ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں نے کہی۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ جب تم نے یہ کلمات پڑھے تو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے۔ اب روایت یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا روایت سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ لفظ پڑھنے چاہیے، اور پڑھنے والے کے لیے کیا کھل جاتے ہیں؟ جنت کے دروازے۔ لیکن ہماری قریب کی مسجد کے ایک امام صاحب ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بیان کر کے کہا دیکھو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ جبھی تو حضور نے نماز کے بعد پوچھا کون ہے؟
جس نے پڑھا ہے. اب بتائیے ایک روایت آپ بیان کر رہے ہیں, روایت بیان کریں, اس میں الٹی سیدھی باتیں بیان کرنا, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں, بخاری میں, مسلم کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں, اور کئی مسند احمد کے اندر مختلف طرق سے امام احمد بن حنبل نے نقل کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی, نماز کے بعد حضور پیچھے مڑے اور فرمایا اپنے رکوع صحیح کرو, اپنے سجدے صحیح کرو, خدا کی قسم میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اب یہ روایت کے کیا کریں گے آپ؟ ایک روایت جس کے اندر آپ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ بیان کر کے یہ کہہ رہے ہیں حضور کو پیچھے کا پتہ نہیں, حضور کو علم غیب نہیں. تو یہ جو بخاری, مسلم, مسند احمد کی روایات ہیں جس میں یہ بات مل رہی ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں اپنے پیٹھ پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے خشوع اور خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. علماء نے لکھا خشوع خضوع ہوتا ہے دل سے, رکوع سجدہ ہوتا ہے ظاہر سے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے, نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے, اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں نہ تمہارا سجود پوشیدہ ہے. مراد یہ کہ جو تمہارے دل میں خشوع خضوع کی حالت ہے, نہ تمہارے دل کی حالت مجھ سے چھپی ہوئی ہے, اور نہ تمہاری ظاہری حالت جو سجدے رکوع کی ہے نہ وہ مجھ سے چھپی ہوئی ہے. تو پتہ لگا یہ روایت بیان کر رہی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے, لیکن ایک بھولی بھالی عوام کو چیزیں پتہ نہیں ہوتی. کوئی روایت بیان کر کے یہ پہلو نکال دیتا ہے, آدمی بھی سن کے چلا جاتا ہے کیونکہ دوسری روایات اس کے ذہن میں نہیں ہیں. تو کل ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے وہ کلپ بھیجا اور بھیج کر کے مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں علم غیب نہیں تھا, مجھے بتائیے. تو میں نے تینوں احادیث ان کو ریفرنس سے بھیجی. ضمناً ایک بات آ گئی یہ تیمم کے مسئلے پر, تو میں نے بھی آپ کو یہ بیان کر دی تاکہ آپ بھی ایسے لوگوں سے احتیاط کریں کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی نفی کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہوں بھلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول.